نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور إلى آخره كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان ایمان میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان کرم نوازی درس حدیث کا پروگرام جاری ساری ہے۔ کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ہمارے درس حدیث کا پروگرام نہ ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی اچھی بات کی طرف بلائے تو جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے، اس کے کہنے سے وہ کام کریں گے، ان سب کا ثواب اس کو پورا ملے گا، اور یہ بات ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کمی نہیں لائے گی۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دے، فرمائے وَمَن دَعَا إِلَى الضَّلَالَةِ كَانَ لَهُ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَثَامٍ۔ فرمایا جو اگر برائی کی طرف، گمراہی کی طرف دعوت دے، جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے ان سب کا گناہ اس کو ملے گا، اور یہ بات ان گناہوں میں کمی نہیں لائے گی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں کہ حضرت جنید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ گاؤں کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں آئے کہ ان کے جسم پر اون کے لباس تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدحالی دیکھ کر ان کی ضرورت مندی کا اندازہ فرما لیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دی۔ لوگوں نے صدقہ لانے میں اتنی دیر ہو گئی کہ ناراضگی کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر محسوس ہونے لگا۔ اللہ اکبر! تھوڑی دیر کرنے کی وجہ سے، صدقہ کو دیر کرنے کی وجہ سے حضور ناراض ہونے لگے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی ایک تھیلی چاندی کی لے کر آئے، پھر دوسرے آئے، پھر لوگوں کا تابندہ لینے کی لین سے ایک بندق بن گیا، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی اور مسرت کے آثار جھلکنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں جو شخص کوئی نیک طریقہ جاری کرے پھر اس پر اس کے بعد عمل کیا جائے، اسے اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اس نے کسی کو قرآن شریف پڑھایا، پھر اس نے کسی اور کو پڑھایا، اس طرح سے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ کسی کو تبلیغ کیا، وہ نمازی بن گیا۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مذکور بعض حدیثوں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں سے اچھے طریقے رائج کرنے اور خیر کے کام میں سبقت کرنے کا استحساب اور برے طریقے جاری کرنے کی حرمت معلوم ہوئی۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اوپر والا حدیث میں یہ بات بتائی کہ بھئی جو حرام کردہ کام ہو، مفاسد کام ہو، گناہ والا کام ہو، جو بھی اگر کرے گا تو اس کو، جو لوگ اس کو دیکھ کر وہ گناہ کریں گے، اس کا بھی اس کو پورا گناہ ملے گا۔ اگر یہ دیکھتے ہو آپ، اگر سینما کھلا ہوا ہے، کسی نے ہوٹل کھول دی، کسی نے گناہ کا اڈا کھول دیا، کسی نے شراب کے اڈے چلا دیے، جتنے لوگ اس سے شراب خریدیں گے، جتنے لوگ وہ شراب پیئیں گے، اس کے مالک کو سب کا پورا گناہ ان کے عمل نامے بھی لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر ہوٹل چلاتا ہے، جتنے لوگ اس کے ہوٹل پہ بیٹھ کر فلمیں دیکھیں گے، سب کا پورا گناہ اس کے عمل نامے میں لکھ دیا جائے گا۔ بس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، توفیق اللہ باللہ۔